الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر کچھ گروہ وارد ہوں گے جن کو میں انہیں دنیا میں درود پاک کی کثرت کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، اس وقت کو یاد کرو جب سورج بالکل ہی قریب ہوگا، زمین دیکھتے ہوئے کوئلے کی طرح تپ رہی ہوگی، سر چھپانے کو جگہ نہ ہوگی، پینے کو پانی نہ ہوگا، انسان اپنا ہی پسینہ لگام کی طرح منہ تک چڑھائے ہوگا۔ وہاں ہمارے پیارے مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حوض کوثر پر امت کو پانی پلاتے ہوں گے۔ وہاں پر دنیا میں درود پاک پڑھنے والوں پر خاص عنایت ہوگی، اور امت کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درود پاک پڑھنے والوں کو دور سے ہی دیکھ کر بلائیں گے۔ چنانچہ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، اور ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ایک دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں کہ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، ایسا کو نعمت کھلا دودھ کے شربت پلاؤ، ایسا کو ایسی غذا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ انشاءاللہ تعالی آج اللہ عز و جل کے ایک کامل ولی، اپنے وقت کے غوث یعنی شیخ الاسلام حضور سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ان کا ذکر مبارک سن کر یاد رکھنے کی اور اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، دوسروں تک یہ باتیں پہنچانے کی بھی سعادت عنایت فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور غوث العالمین بہاء الحق والدین یعنی حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 17 رمضان المبارک 566 سنہ ہجری بروز جمعہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے نواح میں پیدا ہوئے، جبکہ 7 صفر المظفر 666 سنہ ہجری بروز جمعرات آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، یعنی آپ کا وصال ہوا۔ تو اس طرح تقریباً اپنے روحانی فیوضات ظاہری طور پر 1 صدی تک لوگوں تک منتقل کرتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کامل ولی اور اپنے وقت کے جو غوث تھے، آئیے ان کا مزید ذکر خیر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ دیگر لوگوں کی مجلس لگی ہوئی تھی تو آپ وہاں تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر ان لوگوں سے آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے
کہ جو 2 رکعت نماز کی نیت باندھے اور 1 رکعت میں پورا قرآن پاک ختم کر لے اور 4 پارے مزید پڑھے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات سن کر دیگر افراد خاموش رہے، کوئی کچھ نہ بولا، لگتا تھا کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ خاموشی دیکھی تو خود ہی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور 2 رکعت نماز کی نیت باندھی اور پہلی رکعت میں پورا قرآن پاک آپ نے ختم فرمایا اور 4 پارے مزید آپ نے تلاوت کیے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی۔ اس طرح آپ نے جو بات کہی تھی اس پر خود عمل کر کے دکھایا۔ تو اللہ عز و جل کی ان پر کروڑاں کروڑ رحمتیں ہوں۔ قرآن پاک کی تلاوت سے کس قدر محبت تھی کہ جب کوئی راضی نہ ہوا، کسی نے ہمت نہ کی، تو خود ہی ہمت کر کے آپ نے وہ ارشاد فرمایا وہ اپنا پورا کیا اور اس طرح 2 رکعت آپ نے اس کمال سے پوری ادا فرمائی۔ آپ کے حالات میں یہ بھی لکھا ہے کہ تلاوت قرآن پاک کا ایسا شوق رکھتے تھے، ایسا ذوق رکھتے تھے، اس قدر تلاوت کیا کرتے تھے کہ آپ تہجد کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت شروع فرماتے اور فجر کی نماز کی سنتوں تک قرآن پاک ختم فرما لیا کرتے۔ سبحان اللہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے وقت میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ ایسی ایسی عظیم و شان کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو توفیق دے، جس کے دل میں اللہ اپنے پیاروں کی محبت ڈال دے، وہی ان کرامتوں سے لطف اٹھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بالکل بھی مشکل نہیں، کیونکہ قادر مطلق ہے۔ وہ اپنے بندوں کو، اپنے پیارے بندوں کو جس طرح چاہے نواز دے، جیسی چاہے کرامت عطا فرما دے۔ بس دعا کرنی چاہیے کہ اللہ عز و جل ہمیں اپنے پیارے اللہ تعالیٰ اپنے ان پیارے بندوں کی محبت سے سرشار رکھے، یہاں تک کہ ہم دنیا سے رخصت ہو، ان کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ رہے، ثابت رہے اور لمحہ بھر کے لیے بھی یہ کم نہ ہونے پائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضور سیدنا شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی قرآن پاک سے محبت اور قرآن پاک پڑھنے کا شوق یہ آپ کا بچپن سے ہی تھا، کیونکہ آپ کے حالات جو کتابوں میں منقول ہیں، آپ کی سیرت کے واقعات میں بہت حیرت انگیز بات لکھی ہے۔ دیکھیے ہمارے ہاں جب عموماً کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو وہ آتے ہی ظاہر شعور و آگہی سے دور ہوتا ہے، اور جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے شعور اور آگہی پانے کا عمل وقت کے ساتھ ساتھ شروع ہوتا ہے، بتدریج وہ آگے بڑھتا ہے یہاں تک کہ سینے شعور تک پہنچتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ شریعت کے احکام اس پر لاگو بھی ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ایک عام آدمی اور اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے بچپن میں ان کی شیر خوارگی کے عالم میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ کے حالات میں منقول ہے کہ آپ عالم شیر خوارگی یعنی دودھ پینے کی جو بچے کی عمر ہوتی ہے تو والدہ محترمہ کا دودھ پینے میں آپ مصروف ہوتے ہیں، اور اسی دوران آپ کے والد گرامی قریب بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت شروع کیا کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آپ کے کانوں میں پڑتی تو آپ فوراً دودھ پینا چھوڑ دیتے
اور کتابوں میں لکھا ہے کہ بظاہر اس طرح بالکل غور سے توجہ سے قرآن پاک کی طرف سننے میں مصروف ہوتے کہ بڑے بڑے حیران رہ جاتے۔ پورے شیر خوارگی کے عالم میں دودھ پینے کی عمر میں آپ کا یہ معمول رہا کہ جب بھی والد گرامی قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تو آپ دودھ پینا فوراً چھوڑ دیتے، اور جب وہ تلاوت سے فارغ ہوتے تو اب آپ دودھ پینا دوبارہ شروع کر دیتے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کیسی کیسی نشانیاں ہیں کہ وہ اپنے کامل بندوں کو وہ شعور اس عمر میں دے دیتا ہے کہ جب ہمارے بچوں کو کچھ ہوش نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار ایک مرید کو آپ نے لکھا کہ جسم کی سلامتی کم کھانے میں، روح کی سلامتی ترک گناہ میں، اور دین کی سلامتی حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہ کامل ولی اور بہاء الحق بہاءالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے مقبول تھے کہ آج بھی ان کے نام کا شہرہ چاروں طرف ہو رہا ہے، اور کتنے ہی عقیدت مند مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں آپ کے قدموں میں جا کر حاضری دیتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ذکر و اوراد کرتے ہیں، آپ کو اصحال ثواب کرتے ہیں۔ جب تک دنیا قائم ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء اپنا فیضان یقیناً جاری رکھے ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی ان کے روحانی فیض و برکات سے حصہ عطا فرمائے، اور ایسے اسباب بھی وقتاً فوقتاً ہمیں حاصل ہوتے رہیں کہ ہم بھی ان کے قدموں میں ان کے مزار مقدسہ پر حاضری دیتے رہیں۔ رمضان المبارک کی خیر و برکات سے بھرپور گھڑیوں کا آپ بھی بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ ان بزرگان دین کی طرح قرآن پاک کی تلاوت کا خوب اہتمام کیجیے کہ اب یہ رمضان المبارک اپنے آخری عشرے کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے یقیناً یہ رخصت ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے آخری لمحات بھی نصیب فرمائے، اور اس کے جانے کے بعد بھی اس کی یادیں تازہ رکھنے کی نیت سے قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ساری زندگی آخری سانس تک تلاوت قرآن پاک کا شوق رکھیں، اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک سکھائیں، ان کو اپنے پاس بٹھا کر قرآن پاک کبھی ان کو سنائیں، کبھی ان سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کرونا جیسی جو بھی آفتیں ہیں، بلیات ہیں، یہ یقیناً انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم سب سے دور رہیں گی۔ اپنا اور دوسروں کا سب کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔